الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین اما بعد۔ نہایت ہی قابل احترام ساتھیوں، یہ جیسا کہ محمود بھائی نے اعلان کیا کہ یہ 5-6 نشستوں پر مشتمل یہ پروگرام ہے جو آج ہم نے اللہ کے نام سے، اس کی رحمت سے آغاز کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اصل رحمت اور نصرت تو اللہ ہی کی ہونی ہے، اور یہ اس نشست کو فائدہ مند بنانا، ہم سب کو اس سے استفادے کا موقع اور ماحول فراہم کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور برکت سے ممکن ہو سکے گا۔ اس وقت جو ان نشستوں کا عنوان ہے وہ ہے سورہ کہف اور دجالی فتنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ کہف اور دجالی فتنہ یہ موضوع کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ موضوع اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اگر میں یہ عرض کروں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث ہیں جس میں سورہ کہف اور دجالی فتنے کو جوڑ کر بیان کیا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طرح یہ سورہ کہف نازل ہوئی ہے، لوگ اس کا اسی طرح مطالعہ کریں، تلاوت کریں، تو دجال اور اس کا فتنہ ایسے فرد پر قابو نہ پا سکے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ہر جمعے کو جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح یہ بھی حدیث ہیں کہ جس نے ابتدائی 10 آیات سورہ کہف کی یاد کر لیں یا پڑھی، وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا، یا یہ کہ آخری 10 آیات سورہ کہف کی یاد کر لیں تو وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اس سے آپ کو، اور یہ تو ظاہر چند حدیث میں نے رکھی ہیں، اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنہ اور سورہ کہف کو کئی مواقع پر جوڑا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دجالی فتنہ کیا ہے، اور دجالی فتنے کے حوالے سے جو حدیث ہیں اس پر آنے سے پہلے اگر یہ تھوڑا ہم فہم حاصل کر لیں کہ فی زمانہ بہت ساری حدیث ایسی ہیں جن کا مفہوم 60-70 سال پہلے بھی واضح نہیں تھا، 100 سال پہلے تو بالکل ہی واضح نہیں تھا، 500 سال پہلے تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ حدیث موجود تھی، علماء کرام بھی موجود تھے اور محدثین بھی موجود تھے، لیکن فقیہ بھی موجود تھے، لیکن اس سب کے باوجود ان احادیث کی تشریح نہیں کر پاتے تھے، چونکہ وہ ریکارڈ میں موجود تھی، حدیث کی کتب میں موجود تھی۔ اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ مثلاً اگر میں 2-3 حدیث کا تذکرہ کروں سمجھانے کے لیے
کہ 1450 سال پہلے تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے مکے کا سینہ چیڑ دیا جائے گا اور اس میں نہروں کی طرح کا ایک جال بچ جائے گا، اور اس کی عمارتوں کو تم دیکھو گے پہاڑ چھوٹے رہ جائیں گے، عمارتیں بلند ہو جائیں گی۔ ویسے تو مکے کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے کہ مکے میں ہریالی آ جائے گی، پہاڑ جو ہیں وہ ہرے ہو جائیں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ جو دارالعلوم کراچی کے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح اور تشریح لکھی ہے۔ انہوں نے اس حدیث میں تشریح میں لکھا ہے کہ ظاہر وہ حدیث کی شرح انہوں نے 10-15 سال پہلے لکھی تھی کہ 60-65 سال پہلے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کیسے مکے کا سینہ چیڑ دیا جائے گا اور اس میں نہروں کی طرح کا جال بچ جائے گا۔ علماء اور محدثین کی سمجھ میں نہ آتا تھا کیا ہوگا، لیکن آج یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ جو مکہ جائے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ مکہ آج اس کا سینہ چیڑ دیا گیا ہے، نہروں کی طرح کا جال بچھا ہوا ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ میں تو مکہ گیا، مجھے تو نہروں میں پانی دوڑتا ہوا کہیں نظر نہیں آیا۔ ہاں، پانی دوڑتا ہوا تو نظر نہیں آیا، گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ مکہ آج زمیندوز راستے کا شہر ہے، درجنوں سرنگیں ہیں جو مکے کے پیٹ کو چیر کر وہاں نکال دی گئی ہیں، اور درجنوں زمیندوز راستے ہیں جو مکے کے پیٹ میں گویا موجود ہیں۔ نہروں کی طرح کا جال بچ گیا، اس وقت یہی سمجھایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح عمارتیں، یعنی آج بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ 100 منزلہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ بلکہ میں اپنا تجربہ جب پہلی مرتبہ جب مکہ عمرے کے لیے گیا تو پہاڑ نظر آ رہے تھے، اور پہاڑ قریب تک بالکل پہاڑ۔ اب تو جدہ سے نکل کر آدھے فاصلے پہ پہنچے یا تھوڑا اور آگے بڑھے تو پہلے عمارت نظر آتی ہے، وہ جو 100 منزلہ عمارت جس پر بڑا سا چاند تارا بنا ہوا ہے اور اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، گھڑیال بڑا سا بنا، وہ پہلے نظر آتے، پہاڑ بعد میں نظر آتے۔ اور جو اب عمارتیں بن رہی ہیں، کوئی 60 منزلہ، 70 منزلہ، 90 منزلہ، 140 منزلہ، وہ اس وقت پروسیس میں ہیں۔ اگلے چند سالوں میں یہ جس کو فلائی اسکریپر اور اسکائی اسکریپرز کہتے ہیں عمارتوں کو، اس کے اندر گھرا ہوا ہوگا خانہ کعبہ، اتنی فلک بوس عمارتیں ہوں گی۔ اسی طرح ابھی میں دسمبر میں مکہ گیا تھا، مکے کے قریب جو پہاڑ ہیں وہ ہرے ہونا شروع ہو گئے۔ اتنی میری وہاں موجودگی میں ظاہر کتنی 5-7 دن رہے وہاں، پھر مدینے بھی گئے، 3 دفعہ بارش ہوئی اور بہت تیز بارش۔ اور چونکہ وہاں تو بارش ہوتی نہیں تھی، کوئی نکاسی کا نظام بھی یہ تو اب شروع ہوا ہے، تو مکے کے پہاڑ ہرا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس پہلو سے یہ وہ چیز ہے جو اب آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا مساجد کے دروازے پر لوگ گدیوں سے اترا کریں گے۔ اب ظاہر ہی لوگوں کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا کہ گدیوں سے یا گدوں سے کیسے اتریں گے، لیکن اب تو بالکل مسجد کے اندر تک، دروازے تک لوگ پہنچتے ہیں، اور پھر گاڑی میں کیا لگی ہوتی ہیں؟ موٹی موٹی گدی، موٹے موٹے گدے، بلکہ آپ اس کو جو بھی کہیں، دروازے پہ اتر رہے لوگ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فاحشہ عورتوں کی زیارت کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھروں پہ بڑی بڑی تصاویر، اپنے ڈرائنگ روم میں بڑی بڑی تصاویر ان خواتین کی لگائی ہوئی ہیں جو ان معنوں میں فاحشہ عورتیں ہیں، اور جن کی کردار اور سیرت کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کی زیارت ہو رہی ہے۔ اور یہ چونکہ میں خود کئی لوگ یہاں دیکھ چکا ہوں
اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ احادیث ہیں جن کا ایک عرصے پہلے لوگ تصور نہیں کرتے تھے۔ اب جیسے ہمارے بچپن میں ناچ گانے والیاں کہیں کسی کے ہاں ہو تو سب لوگ اس کو برے نظر سے دیکھتے تھے، ان کے یہاں ناچ ہو رہا ہے، ان کے یہاں ڈھول تماشا ہو رہا ہے، ان کے یہاں ناچ گانے ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا ہر گھر سے ناچ گانے کی آواز آ رہی ہوگی، ہر گھر سے آ رہی ہے نا، یہ جو ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے ہر گھر میں میوزک پہنچ گیا ہے، بلکہ آدمی خبریں بھی سنتا ہے اس سے پہلے میوزک سنے گا۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں سامنے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مرد عورت سے اور عورت مرد سے شادی کر رہے ہوں گے، شادی کر رہے ہوں گے۔ شادی تو ایک قانونی بندھن ہے، ایک قانونی اقدام کر کے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوگا، ہاں یہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت 75% ممالک ایسے ہیں جہاں یہ قانون ہے، قانونی طور پہ اجازت ہے کہ مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے۔ پہلے اس کو کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن اب یہ قانونی کم از کم 75% مغربی ممالک میں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا سود ہر کوئی کھائے گا، جو نہ کھانا چاہے وہ بھی کھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں جو نہ کھانا چاہے وہ بھی کھائے گا۔ اس لیے سود معاشرے میں ایسا رچ بس جائے گا جیسا کہ معاشرے میں گرد و غبار فضا میں ہو۔ گرد و غبار جب فضا میں ہے تو ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ دھواں کھائیں، کھاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ گرد کھائیں، کھاتے ہیں۔ گرد و غبار ہے، یہی کیفیت سود کی۔ اب اس وقت سود کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہر مشینری، ہر فیکٹری، یعنی بچہ جو ٹافی کھاتا ہے اس پہ بھی سود کے ذرات ہوتے ہیں، اس لیے کہ سودی قرضے پہ لی ہوئی وہ فیکٹریز ہیں جو لگی ہوئی ہیں، جو ٹافیاں بنا رہی ہیں، جو ہمارا کھانا پینا آٹا سب چیزیں۔ تو جو نہ کھانا چاہے گا وہ بھی گویا کھا رہا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ تو کچھ وہ حدیث، ان حدیث کا تذکرہ میں نے کیا کہ جس کا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے پہلے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن وہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ دجال اور دجالی فتنہ کیا ہے؟ دجالی فتنے کے حوالے سے بھی اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے زمین ہموار ہو رہی ہے، اسٹیج تیار ہو گیا ہے، اور جیسے کہ فلموں میں سیٹ لگتے ہیں اور ریکارڈنگ اور شوٹنگ کے انتظامات ہوتے ہیں، بالکل اس طرح کی شکل جو ظاہر حدیث میں ابھی میں تذکرہ کروں گا، حدیث میں جو تذکرہ کیا گیا ہے اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایک اور بات یہ بھی اگر ابتدا میں کہ دجالی فتنے کے حوالے سے حدیث، اس میں لگتا یہ ہے کہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا، جیسے کہ آج کل ہم اس دنیا کو کیا کہتے ہیں، گلوبل ولیج، گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ آج میچ ہونا ہے امریکہ اور پاکستان کا، کہاں ہوگا؟ امریکہ میں ہوگا، اور دیکھیں گے ہم کہاں؟ یہاں دیکھیں گے۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گیند پڑی اور اس کے 1 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے، آدھا گھنٹے بعد دیکھیں گے، وہ تو بس ادھر گیند ڈالی گئی اور چاہے اس پر ہٹ لگی یا وکٹ اڑی، آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ ایسی دنیا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو وہ فتنہ ہوگا وہ عالمگیر نوعیت کا ہوگا اور گلوبل گویا فتنہ ہوگا۔ پھر اس فتنے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اس سے اپنی قوم کو آگاہ کیا، ہر رسول نے اس کو آگاہ کیا، ہوشیار کیا، خبردار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اور میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔
ہر نبی نے کیوں خبردار کیا، ہر رسول نے کیوں ہوشیار کیا؟ اس کا بعض لوگ تشریح کرتے ہیں کہ یہ ایسا فتنہ ہوگا جس کا تعلق گویا نبوت سے ہے، رسالت سے ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بالآخر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو اب آج آپ دیکھیں کہ یہ جو نبوت یا رسالت یا وحی کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ تو اس لیے یہ وہ موضوع ہے جو آج انسان نے اپنا موضوع بنا لیا ہے۔ یہ جو جدید نظریات آئے ہیں آپ لوگ جانتے ہو، یہ جو فرائڈ کا نظریہ ہے، ہیگل کا نظریہ ہے، مارکس کا نظریہ ہے، کانٹ کا نظریہ ہے، روسو کا نظریہ ہے، یہ جدید نظریات کہلاتے ہیں۔ اور جدید دنیا میں ان نظریات کو لوگ وحی کا مقام دیتے ہیں۔ اور یہیں پر اگر یہ بھی میں عرض کروں، دور جدید کس چیز کا نام ہے؟ دور جدید سائنس یا ٹیکنالوجی یا ایجادات یا انکشافات کا نام نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس دور کا نام دور جدید رکھا ہے، انہوں نے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ دور جدید اصلاً وہ دور ہے جب انسان روشنی میں آ گیا ہے، جب انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، جب انسان اوپر سے آئی ہوئی ہدایات اس کا محتاج نہیں رہا، جب انسان اپنے برے بھلے کا خود تمیز کر سکتا ہے، جب انسان کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اہدنا الصراط المستقیم، وہ خود سیدھا راستہ تلاش کر لے گا، وہ اپنا برا بھلا اچھائی سب خود بتائے گا۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے یہ انسان خود اپنے آپ کو بتائے گا۔ اس لیے دور جدید کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ دور جدید کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا الانسان، نعوذ باللہ، انسانی اپنا الہ ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ انسان جب اپنا الہ بنے گا تو خواہشات ہوگی۔ اور یہ جو آج قانون سازی دنیا میں ہو رہی ہے، مثلاً یہ امریکہ میں، کیا شراب ہمیشہ سے جائز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا ناجائز تھی، پھر 1920 میں غالباً 1820 میں پھر پابندی لگائی گئی، اور کوئی فیکٹری نہیں چلے گی، کوئی شراب نہیں بنے گی، اور پورا فیکٹریوں کو مسمار کیا گیا، بھاری جرمانے ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں۔ 20-25 سال تک یہ کوششیں رہیں، لیکن شراب نہیں چھوٹ سکی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر شراب قانونی ہو گئی، نفس کے آگے قانون نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسی طرح یہ بدکاری، زناکاری ہمیشہ سے وہاں جائز تھوڑی ہے، لیکن اب رضاکارانہ طور پر جائز۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان، اور یہ قانون سازی ہو گئی۔ قانون سازی کس نے کی ہے؟ پارلیمنٹ نے۔ پارلیمنٹ کو کس نے چنا ہے؟ انسانوں نے۔ گویا انسانوں نے قانون سازی کا مقام اس کو دے دیا جو ان کی خواہشات اس کا خیال رکھے۔ ابھی امریکہ کی میرا خیال ہے 70% ریاستوں میں سیم سیکس شادیاں، مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، یہ قانونی ہو گئی ہیں۔ یہ کس نے اس کو قانون بنایا؟ ان کی پارلیمنٹ نے۔ پارلیمنٹ کو کس نے چنا؟ عوام نے۔ تو یہ عوام گویا اپنا خواہشات کی پوری کرنے کا ادارہ انہوں نے خود تشکیل دے دیا، اتھارٹی تشکیل دے دی ہے، اور اس قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں عوام کی خواہشات ہے، عوام نے پارلیمنٹ کو چنا ہے، اب یہ تو عوام، سب کچھ عوام ہے۔ تو اس پہلو سے یہ دور جدید اس کا نام ہے۔ اور پھر آج کے دور جدید کے پیٹ میں سب سے زیادہ چپتی کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں توہین جو ہو رہی ہے، کس چیز کی ہو رہی ہے؟ توہین رسالت اور توہین قرآن۔
توہین رسالت اور توہین قرآن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ رسالت وہ ہے جو اس کو چیلنج کر رہی ہے، قرآن وہ ہے، قرآن تو وحی کی مجسم شکل ہے اور مرتب شکل ہے، یہ وہ ہے، اسی لیے قرآن کو جلایا بھی گیا نعوذ باللہ بار بار۔ توہین رسالت کی بار بار منظم وارداتیں ہو رہی ہیں، توہین رسالت کرنے والوں کو یہ جدید مغربی دنیا اس طرح پناہ اور پروٹیکشن دے رہی ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ تو اس پہلو سے یہ دور جدید کو سب سے زیادہ چبھنے والی چیز رسالت ہے، لیکن دجالی فتنے میں گویا رسالت کا مقام، وحی کا مقام، انسانوں کی رہنمائی کا مقام، یہ گویا انسان خود اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ پھر یہ دجالی فتنہ یا دجال ہوگا کیا، اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں آنے والا وقت سمجھائے گا کہ دجال کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اب جیسے روایات میں آتا ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی، کیسی ایک آنکھ ہوگی یہ واضح بھی نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ایک آنکھ کا مطلب ہے کہ صرف دنیا پر نظر ہوگی، آخرت نگاہوں سے اجھل ہوگی۔ آخرت کا کامیابی وہ ہے جو دنیا میں کامیاب ہو گیا، اور ناکام وہ ہے جو دنیا میں ناکام ہو گیا۔ آخرت کا کوئی تذکرہ گویا تو یہ ایک آنکھ یہ بھی ہو گئی۔ بعض لوگ ذرا اور طرف گئے ہیں، یہ جو امریکی ڈالر ہے، اور امریکی ڈالر بھی $1 کا جو نوٹ ہے وہ ہے اصل میں امریکی نشانی۔ $10 اور $50 اور $100، $100 سے بڑا نوٹ ہی نہیں ہے ویسے امریکہ کا، یعنی سب سے بڑا نوٹ ان کا $100 ہے بس۔ اور برطانیہ کا سب سے بڑا کرنسی 50 پاؤنڈ، اس سے بڑی ان کی کرنسی نہیں ہے۔ یہ تو جن کی کرنسی کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں ان کے یہاں ہے 5,000 اور 10,000، یہ جیسے جاپان میں 10,000 کے نوٹ بھی ہیں، بلکہ بعض جگہ ہو سکتا ہے 1 لاکھ کے نوٹ بھی ہوں، ایران میں، پاکستان میں 5,000 تک کے نوٹ ہیں۔ لیکن یہ جو علم کے نوٹ یہ اپنی قیمتیں کم نہیں کرتے۔ خیر، تو اس میں جو $1 کا $1 کا جو نوٹ ہے وہ کبھی آپ دیکھیں وہ اس کے ایک طرف ایک آنکھ بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف ایک انگور کے گچھا جیسا ہے۔ احادیث میں اسی طرح کا کچھ تذکرہ ملتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور جو دوسری آنکھ کانی ہوگی اس پر کچھ گچھا اور کوئی اس طرح کی چیزیں ابھری ہوئی ہوں گی۔ تو بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، لیکن فی الواقع کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتا دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافار کفر لکھا ہوگا، اور اس کفر کو پڑھا لکھا بندہ مومن اور بے پڑھا لکھا سب پڑھ سکیں گے۔ پڑھا لکھا تو سمجھ میں آتی ہے، بے پڑھا لکھا کیسے سمجھ لے گا؟ اس کا مطلب اور تشریح پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس پر کفر کی چھاپ ایسی ہوگی، اس کی شناخت ایسی کافرانہ ہوگی کہ لوگ بس کہیں گے کہ یہ ہے تو کفر، اور یہ ہے کسی دیہاتی سے بھی بعض چیزیں پوچھے ہاں وہ کہے گا کفر ہے یہ، اور پڑھا ایسی چھاپ اور شناخت اور نشانی ایسی بعض چیزوں کی بنی ہوئی ہے کہ وہ کفر، تو ہر مسلمان اس کو جان لے گا یہ ہے تو کفر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ پھر یہ کہ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کا تذکرہ کیا۔ اب یہ وہ سواری ہے جس کا احادیث میں مختلف کہ اس کا گدھا ایسا ہوگا، اس کا خچر ایسا ہوگا، اس کی سواری ایسی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے 2 کان 30-40 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اس کو ہوا میں تم ایسے اڑتا دیکھو گے جیسا کہ بادلوں کو اڑتا دیکھتے ہو، زمین کے فاصلے ایسے سکڑ اور سمٹ جائیں گے کہ آدمی لمحوں میں ادھر سے ادھر منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس زمانے میں جتنی سواریاں تھیں، ہاتھی، گھوڑا، خچر، اونٹ، گدھا، سب کی پیٹھ پہ سفر ہوتا ہے۔
آپ سے فرمایا اس کی پیٹھ پہ نہیں, پیٹ میں بیٹھ کے سفر ہوا کرے گا. یہ چنا صاحب حج کرنے گئے تھے تو اسی سواری کے پیٹ میں بیٹھ کے گئے تھے, اور اس کے دونوں کان 30-40 ہاتھ لمبے تھے. یہ جو جہاز ہے, اب آپ بچے کو بھی سمجھائیں نا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گی. اچھا, یہ اس جہاز کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کیا ہے. اس کی تیز رفتاری کا تذکرہ کیا ہے, اس کی بیٹھک کیسے جائے گا اس تک کا گویا تذکرہ کر دیا ہے. تو اس لیے زمین کے فاصلے سکڑ اور سمٹ جائیں گے. پھر ایسی آواز میں بات ہوگی جس کو مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنا جا سکے گا. اب ظاہر پہلے تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ یہ کیسے, کون سا لاؤڈ اسپیکر ایسا ہوگا کہ جو مشرق اور مغرب میں سنا جائے, یعنی امریکہ اور پاکستان میں بیک وقت سنا جائے. لیکن آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں پتا. وائی صاحب امریکہ کی نشریات شام 7 بجے شروع ہوتی ہیں. کہاں سے؟ واشنگٹن سے, ہزاروں میل دور. سنتے ہم یہاں تھے. بی بی سی کی اردو سروس اب تو وہ ختم ہی ہو گئی ہے. 8 بجے نشریات شروع ہوتی تھی. سنتے ہم کہاں تھے؟ یہاں. اور بالخصوص یہ کے پی کے دور دراز کے لوگ زیادہ بی بی سی سنتے. اندرون سندھ کے لوگ بی بی سی زیادہ سنتے تھے. ہزاروں میل دور ایسی آواز میں بات ہوگی جو مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنی جائے گی. سن رہے ہیں مشرق اور مغرب میں بیک وقت. اب تو دیکھنے کا مراحل میں آ گئے ہیں کہ دیکھ بھی سکتے ہیں مشرق اور مغرب میں بیک وقت. آج کا میچ لوگ دیکھیں گے, وہ امریکہ میں رہا ہوگا, دیکھیں گے لوگ اس کو یہاں. اسی طرح غذا کا پورا ذخیرہ اس کے پاس ہوگا, اور جو اس کی اطاعت کرے گا اس پہ غذا کے دروازے کھل جائیں گے, اور جو عدم اطاعت کرے اس پر غذا کے دروازے بند ہو جائیں گے. سینکشنز کا لفظ کو جانتے ہیں نا, پابندیاں. اب آپ دیکھیں عراق میں کتنے لاکھ بچے دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے. غذا نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ مر رہے ہیں. حالانکہ دنیا میں غذا کی کمی نہیں ہے, بلکہ ایک سال سے مراد یہ کہ ذرا کچھ عرصے پہلے امریکہ میں گندم بہت پیدا ہو گیا, اور ان کو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس گندم کا کریں کیا. لوگوں نے کہا مارکیٹ میں لے آئیں. مارکیٹ میں لانے کے نتیجے میں گندم کی قیمت کم ہو جائے گی. تو غذا کی قیمت کم نہیں ہونی چاہیے, مارکیٹ میں نہیں لائیں تو ذخیرہ کر لیں. ذخیرہ کہاں کریں؟ اگلے سال اور فصل آ جائے گی. پھر کیا کریں؟ پھر انہوں نے وہ لاکھوں ٹن گندم بحر الکاہل میں پھینک دی, ضائع کر دی. نہ مارکیٹ میں لائے اور نہ ذخیرہ کیا. ایسی یعنی خود غرض کہ انسانوں تک پہنچ جائے. افریقہ ہے, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, لیکن نہیں. تو اس لیے غذا پہ ایسا کنٹرول. اسی طرح اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کھیتوں کو کیسے برباد کیا جائے اور کیسے بیماریاں لگا دی جائیں پوری فصل کو. جو فصل کو بیماریاں لگ رہی ہیں ایسا اسپرے کر دیا جائے, سب کچھ تباہ ہو جائے, پوری غذا. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شکل بننا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح پیدائشی جو نابینا ہوگا اس کو دیکھنے والا بنا دیا جائے گا, دوسری آنکھیں لگا دی جائیں گی. اور وہ اسی طرح پیدائشی جو برس کا مریض ہوتا ہے, جو سفید ہوتا ہے نا, اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا. اسی طرح انسان کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے اور درمیان میں اس کی حرکت بھی ہوگی, اور پھر جوڑ کر کھڑا کر دیا جائے گا. تو بلکہ اسی کے ساتھ جو حدیث میں آتا کہ مردے کو زندہ کر دیا جائے گا. تو عملاً تو اس وقت یہ ہو گیا ہے, یہ جو اینستھیزیا ہے, یہ جو آپ رات میں سوتے ہیں تو سوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اللہ کے نام سے موت کی وادی میں جا رہا ہوں اور زندگی کی وادی میں. اور جب صبح اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کہ اس اللہ کا شکر اور حمد جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی. آدمی جب سو جاتا ہے
تو عملاً تو اس کو پھر کچھ خبر نہیں ہوتی، لیکن نہیں خبر ہوتی ہے. اس کے جسم پر سوئی چبوئی جائے تو پتہ چلے گا. چونٹی کاٹ لے تو آدمی تو اٹھ جاتا ہے. لیکن یہ جو اینستھیزیا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آری سے پوری یہ یہاں کی پسلیاں تک کاٹ دی جاتی ہیں. ان کو یوں کھول دیا جاتا ہے، دل نکال لیا جاتا ہے، نکال کر الگ رکھ دیا جاتا ہے. اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے اور پھر اس کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد پھر اس کو اندر ڈالا جاتا ہے، پھر سے پسلیوں کو جوڑا جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، لوگوں کی ٹانگ کٹ گئی. یہ جو آپریشن ہوتے ہیں ٹانگ کے، ہاتھ کے، اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے. نیا ہاتھ لوگوں کو لگا دیا گیا، نئی ٹانگ لوگوں کو لگا دی گئی. یہ سب ہوتا کیا ہے؟ انسانی جسم پر. لیکن انسانی جسم کو عملاً موت کی وادی میں جھونک دیا جاتا ہے. یعنی نیند کی وادی میں جاتا ہے تو اس کو چیوٹی کاٹنے کا، پن چبونے کا فوراً تک احساس، اس میں تو آری چلنے کا بھی احساس نہیں ہوتا، چھریاں چلنے کا بھی احساس نہیں ہوتا. بلکہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے کہ وہ آپریشن کے دوران قینچی اندر بھول گئے، چھوٹی سی چھری کاٹنے والی وہ پیٹ کے اندر رہ گئی. اس لیے کہ انسان تو بے خبر ہوتا ہے. تو اس کی بعض لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی. بعد ابھی آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ بعض سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس مقام کو انسان حاصل کر رہا ہے کہ اپنے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان سے آدمی بات کر سکتا ہے. اور یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو ہوا، یہ جو فضا، اس کے اندر جو بھی انسان ہے وہ جو بھی حرکات و سکنات کرتا ہے، جو بولتا ہے، وہ سب ہوا کے اندر موجود رہتی ہیں. تو یہ اس کو کیچ کر اس کی آواز سنائیں گے. اچھا یہ دیکھو، یہ تمہاری والدہ کی آواز ہے، یہ تمہارے والد صاحب کی آواز ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی اس طرف بات جا رہی ہے بات کہ ان کو کیپچر کر ہیولا بنا لیا جائے گا، شکل بنا لی جائے گی. اور یہ سب ابھی اسی طرح فوٹو اسٹیٹ، وہ جو کیا نام ہے، ایک بھیڑ ڈولی نام کی تھی، کیا نام کی تھی وہ جو ایک بھیڑ انہوں نے بنائی تھی، فوٹو کاپی. تو اسی طرح انسانوں کی فوٹو کاپی بنانے کا کام گویا چل رہا ہے. اسی طرح بادل، اس پر گرفت کر لی جائے گی بارش. یہ جو یو اے ای میں بارش ہوئی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کوئی زیادہ ہی بارش ہو گئی. یعنی وہاں پر کئی دفعہ مصنوعی بارش انہوں نے کی. لاہور میں مصنوعی بارش ہوئی ہے. تو انسان تو اس حد تک کہ بادلوں کو اپنی مرضی سے بارش برسانے پر گویا مجبور کر دیا جائے. بات جو اس سے نکل کے آ رہی ہے، ایک سائنس، ٹیکنالوجی اور جو یہ کائناتی قوتیں ہیں، اس پہ انسان کی دسترس اتنی ہو جائے گی، گرفت اتنی ہو جائے گی کہ بالآخر وہ سمجھے گا. یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم دنیا کو انفائنائٹ جسٹس دیں گے. انفائنائٹ جسٹس کس چیز کا ترجمہ ہے؟ انفائنائٹ جسٹس کا عربی ترجمہ ہے مالک یوم الدین. یوم الدین کا جو قرآن کی سورہ فاتحہ میں ہی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، حساب کتاب کے دن کا مالک. اس نے کہا کہ ہم انفائنائٹ جسٹس لوگوں کو فراہم کریں گے، یعنی آخرت ہم برپا کر دیں گے، ہم گویا جزا اور سزا دیں گے. عورت کے بغیر کیسے بات بنے گی؟ عورت کو ہر میدان میں ہونا چاہیے. حالانکہ 125 سال پہلے امریکہ میں عورت کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں تھا، لیکن بالآخر عورت کا جو رول ہوا ہے اور بڑھایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر جگہ عورت، بیچنا جوتا ہے تصویر عورت کی ہوگی، بیچنی گاڑی ہے تصویر عورت کی ہوگی، ہر جگہ عورت گویا بیچ میں کر لی گئی ہے. اور اچھا بھلا بندے مومن وہ بھی اس کا شکار کہ عورت کے بغیر، فلموں کے بغیر
اس سب کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ کیسے؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ کیفیت اچھا بھلا بدن مومن اس کا گویا شکار ہوگا. گویا یہ وہ فتنہ ہے جو ذہنوں کو معوف کرنے والا، ذہنوں کو گرفت میں کرنے والا. اور یہاں اگر یہ بات میں کہوں کہ یہ دیکھیں نا آپ، چھوٹے چھوٹے لیڈر، اس کے لوگ بعض اوقات بالکل گرفت میں ہوتے ہیں. یعنی کراچی میں ایک صاحب تھے، لوگ اس کی گرفت میں تھے نا. اب وہ لندن میں ہیں لیکن پورا گرفت تھی. پی ایچ ڈیز، کیا پی ایچ ڈیز، کیا چھاپڑی والا، سب اس کی گرفت میں تھے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، سارا پاکستان ان کا لٹو تھا. اس کے آج بھی ایک صاحب جیل کے اندر ہیں، سارے لوگ. تو یہ جو کسی کا فالوئنگ ہونا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی. خاص بات صرف یہ ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. تو کیفیت یہ تو انسانوں کی وجہ سے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. تو دجال اور دجالی فتنے کی تو گرفت اور مار ایسی ہوگی کہ اچھا بھلا بندہ مومن گویا اس کا شکار ہوگا. تو اب ہم اگلی نشست گویا سورہ کہف، اس کا ایک طرح سے مطالعہ شروع کریں گے. اور اس کا مطالعہ کی بنیاد ہوگی یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. اس طرح مشکل ہے کتاب، ذرا پیرائے بیان ہے ان کا، لیکن مناظر احسن گیلانی صاحب نے آج سے میرا خیال ہے تقریباً 100 سال پہلے یہ کتاب لکھی ہے. اور اس وقت ان کا ذہن جہاں پہنچا ہے، کمال کیا. اور اس رخ پر جو انہوں نے سورہ کہف کے معنی اور مفہوم سمجھانے کی کوشش کی اور تذکیر کی ہے، وہ اس زمانے میں بہت ہی قابل قدر چیز ہے. اور میرے علم کی حد تک کسی اور مفسر نے ان راہوں پر سوچ بچار نہیں کی، اس طرح تشریح نہیں کی، اس طرح تذکیر نہیں کی. تو اس پہلو سے آئندہ نشست میں ہم اس کا ذرا، تو یہ موضوع ایک زندہ موضوع ہے، یہ اکیڈمک موضوع نہیں ہے، یہ آج کا موضوع ہے. اور پھر سورہ کہف آج کے دور سے کیسے مطابقت رکھتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے مطالعہ کریں گے.